ابھی کچھ دیر پہلے ہی شاندار سی تقریب میں اس کا نکاح شمریز خانزادہ کے ساتھ ہو گیا اور وہ آفیشلی طور پر رمشا شمشیر خانزادہ بن گئی تھی۔ ہر طرف کیمرہ، میڈیا کے لوگ اور فوٹوگرافرز، شہر کے نامے گرامی لوگوں کا ہجوم۔ صرف کچھ ہی دیر پہلے اسے شمریز علی خان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا تھا اور جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا، بالکل ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ شاندار سے جوڑے میں شہر کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ نو حیض سے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی، لیکن آنکھوں کی سرخی کوئی ہی اور ہی کہانی سنا رہی تھی اور اس کی گردن پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ فوٹوگرافر نے آگے بڑھ کر ان کی کپل پکس لینی چاہی، لیکن آگے بڑھ کر شمریز علی خان کو مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی مسز کی حیثیت سے اسے بھی کافی پروٹوکول مل رہا تھا۔ شمریز نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ درخشاں بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی گھبراہٹ کم کرنی چاہی تھی۔ وہ جلدی سے اسٹیج پر آئیں اور جھکتے ہوئے اس کے رخسار پر بوسہ دینے کے بہانے اس کے کان قریب جھکی تھی۔ اور کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر تمہیں یہاں سے بھجوا دوں گی۔ انہوں نے ٹیشو سے اس کے چہرے کے ہلکے ہلکے پسینے کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بالوں کو سلجھا کر وہ واپس پلٹی تھی جب اس نے گھبراہٹ کے عالم میں درخشاں بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ شمریز نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کی گھبراہٹ کو وہ اچھی طرح سے بھانپ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کس بات پر اتنا گھبرا رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے ایک بار پھر رمشا کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی بار پلٹ کر اس کے حسین و جمیل چہرے پر نظر ڈال چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتا، جب عزیز دورانی اپنی مسز کے ساتھ اس کے سامنے آیا اور وہ اسے مبارکباد دیتے ہوئے تحائف پیش کر رہے تھے اور بڑے پروفیشنل طریقے سے وہ عزیز دورانی کی مبارکباد کو وصول کر رہا تھا۔ کنگریچولیشن مسز شمریز علی خان۔ عزیز دورانی نے مؤدب طریقے سے جھک کر رمشا کو دیکھا اور اس کی بیوی نے ساتھ ہاتھ بڑھا کر ملانا چاہا تھا اور رمشا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھام لیا تھا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ عزیر دورانی کی بیوی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں۔ شمریز کو بھی برا لگا تھا، لیکن اس نے معاملے کو سنبھال لیا تھا۔ عزیر دورانی اپنی مسز کے ساتھ واپس پلٹ گیا تھا جب اس نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہو مسز، ایوری تھنگ اوکے؟ وہ یوں اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا جیسے چاہت کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ درخشاں بیگم نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا تھا اور فوٹوگرافرز نے اس لمحے کو قید کر لیا اور ابھی تو میڈیا کے سوالات اور جوابات بھی شروع ہونے تھے، لیکن رمشا کی زرد رنگت اسے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ لگا اور اس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو شمریز بغور دیکھتا رہا اور اس وقت وہ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے فوری طور پر اشارہ کیا تھا اور اس کے ایک اشارے سے اس کا مینیجر فوری طور پر اس کے قریب آ گیا۔ یہاں سب ہینڈل کر لینا، مجھے فوری طور پر نکلنا پڑے گا۔ حالات کی سنگینی دیکھ کر درخشاں بیگم جلدی سے آگے بڑھی تھی اور دراصل رمشا کی تو طبیعت صبح سے ہی کافی خراب تھی اور انہوں نے معاملے کو سنبھالنا چاہا۔ آنٹی آپ پلیز ساتھ چلیں، مجھے لگتا ہے رمشا انکمفرٹیبل ہے۔ شمریز اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ لوگ متوجہ ہوئے تھے، کئی چمک گوئیاں ہوئی سرگوشیاں پھیل گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ گارڈز نے اسے بحفاظت گاڑی تک پہنچایا اور بجائے اس کے کہ وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتا، وہ اسے خود ہی حفاظت کے ساتھ گھر لے آیا تھا، گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں وہ بار بار اسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے، مسئلہ ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ درخشاں بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے موقعوں پر تقریبات جاری رہتی ہیں اور دلہن اپنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور رمشا نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ سر جھکا کر وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی اور شمریز اس کے رونے سے بے تاب ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے جی بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کا سراپا بھی نہیں تھا اور اس کی پناہوں سے دور جا رہی تھی۔ درخشاں بیگم نے دروازے کے سامنے اترتے ہی آ کر اس کو تھام لیا تھا۔ بیٹا میرے خیال میں تمہیں ابھی وہاں جانا چاہیے، رمشا کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ایک نظر رمشا کے حسین و جمیل چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ڈال کر کہا اور اس کی جانب سے دروازہ کھول دیا تھا۔ درخشاں بیگم نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گئی تھی، جبکہ وہ بس بے چینی سے ہی اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھتے وہ بری طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں کرنا، یہ نکاح نہیں کرنا، اور پھر بھی آپ نے میرے گلے میں یہ توک ڈال دیا۔
آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ جی ہی پڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بے حد سرخ ہو گیا تھا۔ پاگل پن مت کرو رمشا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ سٹریس لے رہی ہو۔ درخشا بیگم نے اسے بری طرح سے ٹوک دیا تھا، لیکن اور وہ جو سوڑیاں چڑھتے ہوئے اس کے کلچ واپس کرنے کی غرض سے اس کے کمرے تک آیا تھا، ٹھٹک کر وہ رہ گیا تھا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی ماما، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بری طرح سے پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی ماں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے لبوں سے لگا لیا تھا۔ شمریز بہت اچھا لڑکا ہے، اسے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بہت سلجھا ہوا اس کی زندگی میں تمہارا ساتھ مل جائے تو مضبوط بن جائے گی، اطمینان رکھو۔ ماں کے کندھے سے لگ کر وہ ابھی تک رو رہی تھی اور درخشا بیگم بھی اس کی حالت کو دیکھ کر اداس تھی اور دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ ہزاروں اجروں نے اسے گھیر لیا تھا، تمہارا یہ رشتہ اس کی ماں کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ زندگی کی 34 برس اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دیے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے کیریئر پر فوکس کرے گا، لیکن اپنی ماں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس عمر میں حامی بھرنا پڑی تھی۔ اور پھر اس کی ماں نے رمشا کا انتخاب کیا تھا جو بے حد حسین تھی۔ رمشا کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے سلیکٹ کر لیا تھا اور ان کی شادی کی تقریبات جاری اور ساری تھی۔ صرف 2 دنوں کے بعد ہی ان کی رخصتی تھی اور آج وہ رمشا کے منہ سے یہ سب سن رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اسے اندیشہ ہوا تھا کہ شاید رمشا گھبراہٹ کا شکار ہے اور وہ پھر ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور شمریز خان کی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا، بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا جس کے چرچے زبان زد عام تھے، لاکھوں لڑکیاں جس کی دیوانگی میں جان کی بازی لگا دینے کو تیار تھی اور جس کی بات دھڑکن پر ثبت ہو کر رہ جاتی۔ آج رمشا اس سے متعلق کہہ رہی تھی کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے ہر لڑکی کی طرح وہ ارینج میرج کے خدشات میں گری ہوئی ہو، کیونکہ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا رمشا اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کلچ اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بس 2 دنوں بعد وہ محترمہ کو فرصت سے واپس کر دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی اور نہ جانے کتنے برس کے بعد وہ رمشا کی وجہ سے ہی اطمینان اور سکون سے مسکرا رہا تھا۔ جتنا مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان بن چکا تھا وہ حد سے زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر وہ ایک دوسرے کے خوبصورت خواب بننے لگے تھے اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ رمشا نے اس کو اپناتے ہوئے مکمل ایمانداری سے اپنا حق اسے سونپ دیا تھا اور اب اسے ہر صورت نہایت محبت کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا تھا۔ کم عمر سے نوحیز حسن والی لڑکی اب اپنی پناہوں میں آنے والی تھی اور وہ بے تابی سے اس وقت تک انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن بھی تقریبات کی نظر ہو گیا۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں رکھا گیا تھا۔ اس بات میں چھپی مصلحت کو وہ سمجھ نہیں پایا تھا، حالانکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کمبائن فنکشن رکھا جائے، لیکن وہ رمشا کی فیملی کی جانب سے انکار کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ یہ فنکشن علیحدہ اپنے گھر پر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور باقی رشتے دار بھی برائے نام سے، جبکہ رمشا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ درخشا بیگم کی بیٹی جو خود سے بھی ابھی تک بزنس سے وابستہ باوقار سی خاتون تھی، اس کے والد وقار صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی فالج کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بیرون ملک تک ان کا علاج کروایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیرالائز ہو چکے تھے اور اب گھر میں ہی موجود تھے، جبکہ ان کا سارا بزنس درخشا بیگم خود ہی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے 2 بھائی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ ان کا بڑا بیٹا شادی شدہ تھا اور وہ بھی بزنس میں ہی انوالو تھا۔ یہ ایک دن کا وقفہ تھا اور اسے اگلے دن رخصتی، جب اسے درخشا بیگم کی کال موصول ہوئی اور درخشا بیگم نے ہی اسے گھر پر بلایا تھا تاکہ وہ رمشا کو ساتھ لے کر جائے اور وہ ولیمے کے لیے ڈریس منتخب کر لیں، اور وہ فوراً گاڑی لے کر وہاں تک چلا آیا تھا۔ رمشا کے ساتھ وہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ڈرائیور کی بجائے وہ اکیلے ہی باہر آیا تھا۔ آ کر اس نے ہارن دیا اور اندر جانے سے اس نے گریز کیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد رمشا باہر آ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے سلام کیا تھا اور اس وقت وہ پرپل کلر کے کامدار کرتے میں ملبوس دوپٹہ سینے پر پھیلائے سلجھے ہوئے بالوں کے ساتھ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ اور دلہن کا روپ دے رہے تھے۔ شمریز خانزادہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مسز کو دیکھا اور
ग्लासेस ने उसकी आंखों में चमक को छुपा लिया था। रमशा सर झुकाए बैठी थी। वो अपने नाखून को खरोचते हुए बार बार अपने लबों पर जुबान फेर रही थी और इस अजीबोगरीब सी कश्मकश को और ये अजीबोगरीब सी खामोशी को शमरेज बखूबी नोट कर रहा था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मिसेज इतनी कम गो है या फिर हिचकिचाहट है। वो हल्का सा उसकी जानिब झुका था और वो कांपते हुए बेख्तियार दरवाजे से जा लगी थी। उसने अपनी खौफ भरी आंखें उठाकर शमरेज की जानिब चेहरा देखा था। तो क्या हुआ, तबीयत ठीक है? शमरेज को उसकी आंखों में मौजूद नमी से खौफ आ रहा था। हैरत का शदीद झटका लगा था और अगले ही पल वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती थी। गाड़ी फौरन से गाड़ी रोकते हुए शमरेज बौखलाहट से उसकी जाने मुड़ा था। प्लीज मुझसे शादी मत करने, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो उसकी सुर्ख आंखों को मजीद शिद्दत से रोते हुए देख रहा था। सुरख कर रही थी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है रमशा? उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। पकड़ने की कोशिश की और वो बौखलाते हुए अपने हाथ पूंछ से बांध गई थी। वो घबरा रही थी, इतनी खौफजदा थी कि वो फौरन समझ गया था कि शायद वो उम्र में इससे बड़ा था और उसके सामने बिल्कुल बिल्कुल एक मासूम और कमसिन सी कड़ी थी। और आज तक उसने खुद पर गौर ही नहीं किया कि वो यही समझता था कि वो हर लड़की का आइडियल हो सकता है। लेकिन उस वक्त उसे रमशा के मुंह पर से ये अल्फाज सुनकर अजीब से अजीब तर लग रहे थे। अगले ही पल उसका जहन उसके लफ्जों में उलझ गया था। आपके काबिल नहीं हूँ। वो एक पल में ही समझ गया था कि शायद वो उसकी साख और मर्तबे की बात कर रही है। वो खुद उसके सामने कम हैसियत महसूस कर रही है। उसने बेहद नरमी के साथ उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थाम लिया था और फिर वो इतनी मासूम लग रही थी कि बेहद बेहद बेख्तियारी वो उंगलियों की पोरों से उसके लबों को चूमते हुए अपने होठों से लगा गया था। और रिमशा कपकपाते हुए लबों के साथ उसका चेहरा देखती देखती रही। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे समझाने के से अंदाज में उसे अपने करीब लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थी कि समझने की तैयारी नहीं थी। चाहे ये अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। मुझे अपना हस्बैंड नहीं दोस्त समझ लो। वादा करें कि जैसा मैं कहूँगी आप वैसे ही करेंगे। आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। एक मुबहम से मुस्कुराहट शमरेज के लबों को छू गई थी और अपने लबों को सख्ती से वो दांतों में दबाकर उसने नफी में सर हिला दिया था। वो अभी अभी तक ये सब कुछ मजाक में ले रहा था और उसका डरना झिझकना और झिझक कर दूर हो जाना उसे अंदाजा हो चुका था। वह बिल्कुल एक गैर एतमादी का शिकार लड़की है। उससे काफ़ी खौफजदा है। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे खुलकर बताओ कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि उसने रोते हुए अपना निचला लब बाहर निकाला था और आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे और शमरेज ने बेख्तियार उसे खींचते हुए अपने कंधे पर गिरा लिया था। वो उसके गाल को थपकी से सहला रहा था और अब भी कल ही उन दोनों के दरमियान इतना मजबूत रिश्ता बना था कि उस लड़की के गिरते हुए आंसू आंसू उसकी धड़कनों को बेकरार कर रहे थे। वो कुछ बताना चाहती थी, उसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन शायद लफ्ज उसके लबों से टूट कर गिर गिर गए और वो बेपना खौफ ज़्यादा लग रही थी। उसने शॉपिंग के दौरान भी किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सब कुछ शमरेज ने अपनी पसंद से ही खरीदा था। हत्ता कि किसी से बात करते हुए भी वो उसकी पुश्त के पीछे छुप जाती थी। शमरेज को परेशानी ने घेर लिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कल इनकी रुखसती थी और वो कल ही उसके साथ तफसीली बात करना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कल रात वो जिस हकीकत से दो चार होगा वो उसके होशो हवास उड़ा देगी। कोई भी मर्द अपने जज्बात को काबू में रखकर हसीन लम्हात नहीं गंवा सकता और कल की रात उन दोनों के दरमियान ऐसी क़यामत हेजी लेकर उतरने वाली थी जो दोनों के रिश्ते की बुनियादों को हिला कर रख देती। आने वाले दिन का हंगामा हेज था। उनके चाहने के बावजूद भी रमजा ने अपनी जुबान को नहीं खोला था। वो उसे कुछ नहीं बता पाई थी, बस रोती ही रही, सहमती रही और खूबसूरत नज़रों से उसे देखकर जैसे फरार की कोशिश करती रही। और वो रात भर उसके लिए बेचैन रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। रमशा और उसकी माँ की पसंद थी और वो किसी सूरत भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता था। और उस रिश्ते से उसकी माँ किस कदर मुतमईन और खुश नजर आ रही थी वो बहुत अच्छी तरह जानता था। और वो कोई आम इंसान नहीं था जिसके लिए ये गैर मामूली बात होती। उसकी इज्जत का सवाल था। दूसरे दिन जब वो अरूसी लिबास में उसके सामने आई तो वो उसके हुस्न को देखकर पलके झपकना ही भूल गया था। भारी कामदार अरूसी जोड़े में वो इतनी हसीन और दिल फरेब लग रही थी कि वो सांस लेना भूल गई थी। रुखसती का फंक्शन भी बड़े पैमाने पर रखा गया था और फोटोग्राफर ने रोमांटिक पोज लेने चाहे थे और उस दौरान भी उसका चेहरा वाज़ेह कांप रहा था और उसकी कमर पर हाथ रखकर शमरेज ने उसकी आंखों में देखा था।
और وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی اور شمریز کی تپش دیتی ہوئی نظروں میں جھانکنے کی ہمت تو اس میں نہیں تھی۔ رخصتی کے وقت بھی بچھڑ جانے سے زیادہ خوف اسے رلا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر خان ولا میں آئی تھی اور خان حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ساکت رہ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور زینت بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ انہیں اور کیا چاہیے تھا کہ ان کی من پسند بہو ان کے گھر میں آ چکی تھی اور ان کے بیٹے کی زندگی میں سیٹل ہو گئی اور اب صرف خوشیوں کا آغاز تھا۔ انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ عرصے اپنے بیٹے کی محرومی میں گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹا تھا اور اس کے ماتھے پر بس سینے بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنی دعاؤں سے اسے نوازا تھا۔ اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کمرے کی شان و شوکت دیکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے قد اور تصویر کو نہ جانے وہ کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر اچانک سا خیال اس کے ذہن میں گونج پڑا۔ اے سی کی خنکی میں بھی گھبراہٹ کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا، جبکہ باہر وہ ابھی تک مہمان اٹینڈ کر رہا تھا اور ملازم کے ذریعے زینت بیگم نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ بابا کے کزنز کی بیٹیوں نے مل کر اسے نیک وصول کیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکیاں ان کی بہن کی کمی کو پورا کر رہی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا جیسے کمرے کے در و دیوار سہم گئے تھے۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کچھ سوچ کر آیا تھا، سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی عام سے شرٹ ٹراؤزر میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ساری جوری سے آزاد میک اپ سے عاری وجود اور بیڈ پر پڑا ہوا شاندار عروسی لباس جیسے وہ اپنی ناقدری پر رو رہا تھا، اور اس نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر اس عروسی لباس پر اسے فرصت سے دیکھنے کی چاہت اس کے دل میں ہی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ تم نے چینج کر لیا، میرا انتظار کرتی رمشا، وہ دل فریب سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا اور اس کے خوف سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا اور اب اپنے لہجے کو سخت کر کے وہ اس پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، چلاتی رہی، اور جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اب وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ وہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا سانس لینا بھول گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا تھا، اور جب شمریز ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا تھا، ویسے اچھا ہی کیا، ورنہ اتنے حسین لباس میں آ کر میرا ایمان ڈگمگا جاتا۔ وہ شاید فرصت سے چند باتیں نہیں کر پاتا، اس کی سرگوشی پر دھیان نہیں دے رہی تھی اور اس کے دماغ میں اس رات کا واقعہ گونج رہا تھا۔ وہ رات، تکلیف کی شدت سے آہیں اور سسکیوں، اس کے رونا، ہاسپٹل میں وہ کمرہ، اور پھر وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں گونجتے چلے آئے تھے۔ درخشاں بیگم نے جیسے جھٹکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ گی۔ شدت سے اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر شمریز کو دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا تھا۔ اس لمحے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ شمریز کو سرخ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور شمریز حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم دور ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی اور اس کا شوہر تھا اور اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ رمشا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا، جب رمشا نے پاس پڑا واز اٹھا کر فرش پر دے مرا تھا اور اس کے کنکر اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیے تھے۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ رو کے زور سے چیخ رہی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ تھا، ورنہ نہ جانے شمریز کی عزت کی دھجیاں کہاں اڑتی پھرتی۔ وہ اسے چند قدم دور ہو گیا تھا اور اسے ہاتھ بڑھا کر اسے رونا چاہا تھا۔ تم کوئی ایسا کچھ نہیں کرو گی، دیکھو میں نے کہا تھا ہم دوست ہیں، ہم صرف بات کریں گے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ رمشا اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اتنی پینک ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اسے واپس رکھو، اسے ہٹا دو پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا تھا، اور رمشا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ کانچ کا ٹکڑا پھینک دیا تھا اور اپنے گھٹوں پر سر رکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے خوف کا غالب آ جانا اور انجانے سے اندیشے کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپا رہے تھے۔ شمریز نے آگے بڑھتے ہوئے
اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی ایک مرد تھا اور اس کے دل میں بھی ایک ہزاروں جذبات تھے۔ اس رات کے حوالے سے کون سا مرد خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو لگام ڈال سکتا تھا، اور اس کے جذبات ابل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کی تکلیف سے بھی وہ واقف تھا، دوبارہ بے ہوپ نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ وہیں اس کے سینے پر لڑک سی گئی تھی اور شمریز نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا، اسے اٹھا کر وہ بیڈ تک لایا تھا اور بے ہوش ہونے کے باعث بے تحاشا سرخ چہرہ کانچ ایک ہلکا سا ٹکڑا اس کی انگلی پر زخم بنا گیا تھا اور اس کے معمولی سے سفید ہاتھوں پر سرخ دھبے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ دھان پان سی لڑکی نہ جانے کس تکلیف کا شکار تھی، کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اسے اپنے رخساروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اس نے نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت لو بلڈ پریشر اور لو انرجی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، لیکن وہ اسے ایسا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہر قدم اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انجانے سے خدشے اسے خود بھی جلا رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید رمشا کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی گئی ہے، تبھی تو وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ورنہ کون سی لڑکی اپنے ہی ہمسفر کو شادی کی پہلی رات دھتکار دیتی، اور اپنے ہمسفر کو بھی شمریز خانزادہ جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں بےتاب رہتی تھیں۔ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر وہ کب تک وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، اور رات وہ بےتابی اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، اور اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی جو عجیب سی وحشتوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی تھی، لیکن انجانے سے خدشات ان دونوں کی زندگی میں کھڑے کر چکی تھی جو نہ جانے کتنی الجھنوں کو جنم دے رہے تھے، اور یہ الجھنوں کا اب سلجھنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح اس کے مینیجر کو کال کر کے ولیمہ کینسل کر دیا، وہ پوری رات اس کے قریب نہیں آ پایا اور پھر اس کی حالت ولیمے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سر لوگوں کو انویٹیشن مل چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حریف اس بات کو کتنا اچھالیں گے، اس کی ساکھ کو خطرہ ہے۔ اس نے جب سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا نہ جانے کتنی سیاسی پارٹی کو اپنی مخالفت میں لے لیا تھا، اور ہر قدم اسے پھونک کر رکھنا پڑتا، لیکن اس انجان سی لڑکی کے خوف اور غیر اعتمادی نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہہ دیا نا ولیمہ کینسل ہوگا، تو اس نے کینسل کر دیا، اور پھر کچھ بھی کہہ دینا، کوئی بھی بہانہ بنا لینا، لیکن مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ مینیجر سے بات کرنے والا شمریز خانزادہ بھی اس معصوم سی لڑکی کے سامنے شمریز خان نہیں، اسے ایک نظر دیکھتے ہی اپنی دھڑکنوں میں بسا بیٹھا، اور اب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے بنتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس اذیت سے گزر رہی ہے وہ اس اذیت تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی تو وہ اسے چھوڑتے ہوئے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا، اور وہ یہ معجزاتی مرد بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوا کرتے۔ اگر وہ معصوم سی لڑکی اس بات کو سمجھ سکتی تو شاید کبھی بھی اسے اپنے قریب آنے سے نہیں روکتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ خود کتنی مجبور تھی۔ زینت بیگم حیرت زدہ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی تو ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا، بے تحاشا سرخ چہرہ وہ اس کی ماں تھی، کیسے نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ سکون اس کے چہرے پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ خود کو بھی بہت نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ اور پر تو یہ خبر بھی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی کہ ریسیپشن کو کینسل کر دیا گیا، اور وہ پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات میں بار بار بتا رہا تھا کہ میں اس کی ضروری میٹنگ ہے اور وہ کسی بھی صورت اس میٹنگ کو کینسل نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے ولیمہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ وہ کسی کو بھی اصل بات بتانے کے لیے سے قاصر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، لہٰذا یہ سب کچھ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا، تم پاگل ہو چکے، بعد میں نہیں کیا جا سکتا، میں سمجھوں کہ تم ابھی تک اس ماضی سے باہر نکل آئے۔ شمریز، اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر کے میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ زینت بیگم نے اپنے غصے ظاہر کرنے سے باز نہیں آئی تھی، اور وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پلیز، میرے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ رمشا کمرے میں آرام کر رہی ہے، آپ پلیز جب بھی وہ اٹھ جائے تو اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ اور وہ صبح وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، حالانکہ اسے جانا نہیں چاہیے تھا۔ زینت بیگم تو حیران اور پریشان سی تھی، اور پھر جب
دن کے 12 بجے تو رمشا جاگی تو گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ درخشا بیگم بھی صبح ہو کر گئی تھی اور لیکن اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہی تھی اور زینت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ درخشا بیگم نے بس اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کچھ دیر وہ زینت بیگم کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس پلٹ گئی تھی۔ نہ جانے شمریز نے گھر والوں کو کیا بتایا ہوگا، گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ آج تو ان کا ولیمہ تھا۔ عجیب سی خاموشی اس کا دل مزید دھڑکا گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی جب زینت بیگم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ان کے آگے بڑھ کر اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انہیں اس بے ضرورت سی لڑکی سے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور پھر یہ شرمندگی کے ساتھ انہوں نے واضح کر دیا کہ ولیمے کی تقریب کو کینسل کر دیا گیا۔ انہیں لگا کہ شاید شمریز نے بتایا ہوگا لیکن وہ لا علمی سے ان کی جانب دیکھتی رہیں تو وہ مزید شرمندہ ہوگی۔ شمریز کی ضروری میٹنگ تھی، وہ صبح ہی چلا گیا اور شاید اس کو واپسی ہو اور رمشا نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے چہرے پر پہلا بس اطمینان، اس کا پہلے سے ہی کھل کر بات کرنا اور پھر زینت بیگم کو اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا انہیں عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ چمک نظر نہیں آئی تھی جو ہونی چاہیے تھی اور پھر انہوں نے سب کچھ اپنا وہم